السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین اعظام، مختصر صورتوں کی تفہیم کے سلسلہ درس میں نیا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سبھی کا اس نئے درس میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم، استقبال اور خوش آمدید ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الماعون کی تلاوت کریں گے، اس کے اجمالی مضمون کو دیکھیں گے، اور پھر اس صورت میں بتائے گئے جو افکار ہیں اور جو اس کے اہم جوانب ہیں، عناوین ہیں، ہم ان کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس صورت کی تلاوت کر کے اور اس کے مضمون پر آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے جانا اس شخص کو، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اور یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے مار مار کر باہر کرتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر انگیخت نہیں کرتا۔ ویل ہو مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے عبادت انجام دینے والے ہیں، اور وہ لوگ جو معمولی استعمال کی چیزوں کو دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون آپ کے سامنے اس کی تلاوت اور اس کا اجمالی اس کے معانی کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمایا ہے: ارأیت الذی یکذب بالدین۔ بالدین کا مطلب بالجزاء والحساب، یعنی جزا اور سزا اور عذاب اور ثواب کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے دینتہ بما صنع ای جازیتہ۔ عربی زبان میں دین کسے کہا جاتا ہے؟ دانا یا دینوں سے ہے۔ یہ دینتہ بما صنع کہا جاتا ہے۔ کہاں؟ جب آپ کہتے ہیں دینتہ بما صنع، اس نے جیسا کیا میں نے اس کو ویسا بدلہ دے دیا، تو دینتہ بما صنع کیا مطلب ہوا؟ ای جازیتہ، میں نے اس کو بدلہ دے دیا، جیسا اس نے کیا ویسا میں نے اس کو، جیسی اس کی کرنی تھی ویسا اس کی میں نے بھرنی پوری کر دیا۔ اور دین کی اصل عربی زبان کے اندر انقیاد اور ذل سے عبارت ہے، یعنی تابعداری، تذلل اور انکساری کے ساتھ، یہ دین کا اصل معنی ہے۔ یدع الیتیم کہا گیا اس کے اندر، فذلک الذی یدع الیتیم۔ یدع، جیسا کہ آپ اس لفظ کی ادائیگی سے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر پش کرنے کا مضمون پایا جاتا ہے، آواز بھی پش ہو رہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں دع یدع، یعنی کسی کو، یہ گویا یہ جو صیغہ ہے یہ صوتی طور پر ہی اپنے معنی کو بیان کر رہا ہے، یعنی یہ یتیم کو، آئے ہوئے گھر پر آئے ہوئے یتیم کو، سوال کرنے والے محتاج اور یتیم کو دھکے مار مار کر اس کو پش کر کے بھگانا،
یہ مضمون اس کی آواز سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یدعو الیتیم. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی آواز ہی اس کے معنی کی حکایت اور اس کے قصے کو بیان کرتی ہے. تو یدعو کا معنی کیا ہے؟ یدفع بشدہ، یعنی سختی کے ساتھ دھکے مار کر کے بھگانا، سختی کے ساتھ دھکے مار کر بھگانا. تو یدعو کے لفظ کے اندر صوتی طور پر بھی وہ آہنگ پایا جا رہا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس میں پش کرنے اور قوت کے ساتھ پش کرنے کا مضمون سمجھ میں آتا ہے. تو فرمایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو سختی کے ساتھ دھکے مار مار کر بھگاتا ہے. دع عربی زبان میں کہا جاتا ہے سختی کے ساتھ، ظالمانہ انداز میں کسی کو دھکا مارنا، اس طریقے سے دھکا مارنا کہ سامنے والے کے جسم کو تکلیف لاحق ہو. یعنی ایک تو بھگانا جو ہوا وہ ہوا ہی، لیکن وہ بھگانا بھی نہایت درجہ قساوت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، بد تہذیبی کے ساتھ، اور اس طریقے سے کہ سامنے والے کے جسم کو ٹھیس پہنچے، اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے. معنوی طور پر جو اذیت لاحق ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، جسمانی طور پر بھی اذیت لاحق ہو. دفع بشدہ، اس کی اصل ہے دال عین عین، جس کا معنی ہوتا ہے دھکا مارنا، دفع کرنا. اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے یحض، ولا یحض علی طعام المسکین. یحض ابھارنا، انگیخت کرنا، حکم دینا، اس معنی میں. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے پر ابھارتا نہیں ہے، اس کا حکم نہیں دیتا ہے. حض کا معنی حث کا ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی کسی اور سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرنا تاکید کے بغیر. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کریں تو بڑا اچھا ہو، حکم کے طور پر نہیں، تاکید کے طور پر نہیں، بلکہ حکم کے طور پر نہیں لیکن تاکید کے طور پر آپ کہیں کہ بھئی اس کام کو کرو، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. تو یہ حث کہلاتا ہے، اسی کو حض سے تعبیر کیا گیا ہے. تو ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. کیسے ابھارے گا؟ جو خود یتیم کو دھکے مار کر بھگاتا ہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارے گا کیسے بھلا، جب خود اتنا بخیل ہے. تو حاض کا معنی عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر انگیخت کرنا، کسی چیز پر آمادہ کرنا، کسی چیز پر ابھارنا. اس کے بعد اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے فویل للمصلین. ویل کا معنی ہوتا ہے عذاب، ہلاکت، اور اسی طریقے سے ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. اس کے بعد کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون. ساہون کا معنی ہوتا ہے لاہون متشاغلون، یعنی وہ لوگ جو اپنی نماز سے سستی برتنے والے ہیں، نماز سے مشغول ہو جانے والے ہیں. سہو کا اصل معنی ہوتا ہے غفلت کا اور سکون کا. اس کے بعد کہا الذین هم یراؤون. یراؤون یعنی وہ لوگ ترائی کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھلانے کے لیے. وہ اپنے اعمال سے اللہ رب العالمین کی رضا کے طلبگار نہیں ہوتے. کہا جاتا ہے راآ فلان یرائی، عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی اس شخص کے بارے میں جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے. یعنی انسان کوئی کام کرے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور دیکھ کر اس کی تعریف کریں. اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو یراؤن سے تعبیر کیا ہے قرآن نے. اس کے بعد ایک آخری لفظ اس کے اندر آیا ہوا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معون ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس سے کسی کام میں مدد لی جائے.
جیسے کلہاڑی ہے، ڈول ہے. پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول استعمال ہوتی تھی. تو پانی نکالنے کے لیے ڈول اگر کسی نے مانگا تو اس ڈول کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو گویا وہ معون کا انکار کرتا ہے. یہ سب چیزیں انکار کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گھر کے استعمال کی چیزیں، مان لیجئے کسی کے یہاں چھری نہیں ہے، اس نے پیاز کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے چھری یا چاقو مانگا، یا نمک نہیں ہے، نمک اچانک ختم ہو گیا، نمک مانگ لیا. تو اب یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں، یہ حقیر چیزیں ہیں اور عام طور سے مستعمل چیزیں ہیں. وہ ہر گھر کی ضروریات ہوتی ہیں، ہر گھر میں تقریباً وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس سے امیر اور غریب کا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ چیز حقیر ہوتی ہے لیکن بسا اوقات گھر میں ختم ہو جاتی ہے اور عین وقت پر آپ نے کھانا چڑھایا ہوا ہے، آپ کے پاس میسر نہیں ہے. صاحب آپ کو پہلے سے ذہن میں نہیں تھا، اور اب جب آپ پتیلی میں ڈالنے کے لیے آپ نمک ڈھونڈ رہے ہیں تو نمک نہیں ہے. تو اب اس وقت آپ دکان پر جائیں، پیسہ نکالیں، پھر دکان سے لے کر کے آئیں. یہ تو کارِ دارت ہے نا. تو اب ایسے کسی پڑوسی سے لے لیا کہ صاحب جب تک کے لیے دے دو، اور پھر اب آئے گا تو ہم دے دیں گے یا نہیں دیں گے. ایک وقت کا نمک کتنا لگتا ہے انسان کا. تو معون ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا استعمال بکثرت ہوتا ہو اور جس کا نفع عام ہو، امیر غریب فقیر مسکین سب کے لیے. تو اور ایسی چیزیں جو بہت قیمتی نہ ہوں اور جس کو عام طور سے لوگ ایک دوسرے کو دیتے اور لیتے ہوں، وہ ساری چیزیں معون کے دائرے میں آتی ہیں. یہ بندہ اس قدر بخیل ہے، اس قدر چوہڑا چمار ہے کہ وہ معون سے بھی منع کرتا ہے. بھیا کوئی ہمارے پاس مت آنا نمک کا ایک دانہ بھی لینے کے لیے، میں نہیں دوں گا. تو اب یہ بندہ جو اس قدر بخیل ہو، لکھی مل اور کروڑی مل بھی اس کے سامنے پانی بھرتے ہوئے نظر آئیں، ایسا بندہ کیا وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ابھارے گا؟ اچھا، اور پھر وہ کیا یتیم کو خود اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا کر سکتا ہے؟ یقینی بات ہے نہیں. تو گویا اس صورت کے اندر اس انسان کی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے جو انسان غایت درجہ بخیل بلکہ شحیح ہے. عربی زبان میں بخیل اور شحیح، بخیل سے بھی آگے بڑھ کر شحیح ہوتا ہے. تو یہ بندہ بخیل نہ ہو کر یہ شحیح ہے، غایت درجے کا بخل. اس صورت کا اجمالی معنی آپ کے سامنے بیان کیا گیا. یہ صورت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کے دن کے واقع ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے. اور جو بندہ اس صفت کا ہو کہ قیامت کا انکار کرتا ہو، وہ یقینی طور پر ان صفات کا حامل ہوگا جن صفات کو اس صورت مبارکہ کے اندر بعد کی آیات میں بیان کیا گیا ہے. یعنی پہلی بات یہ کیا کہ وہ یتیم کو دھکے مار مار کر نکال دیتا ہے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس کی حقوق کی مراعات اور رعایت نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے، اور نہ دوسرے لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ عذاب ہو اور ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت کرنے والے ہیں، اس سے مشغول ہو جانے والے ہیں، اور انہیں اپنے وقت سے نکال کر ادا کرنے والے ہیں. نمازوں کو ان کے اوقات سے نکالنے کے بعد ان کا جب وقت نکل جائے اس کے بعد اسے ادا کرنے والے ہیں. اور نماز جو ادا بھی کرتے ہیں لولی لنگڑی، تو اس کے اندر اس کے شروط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات ان کو پورے طور پر ادا نہیں کرتے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ادا کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں نمازی کہلائیں، تاکہ لوگوں میں مسجد کے آنے جانے والوں میں سے شمار اس کا ہوتا رہے، یا پھر کسی نفع کی امید میں
اور یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے کی معمولی چیزوں کو بھی روک دیتا ہے، جس کے دینے سے اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ نہ دینے سے سامنے والے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ اس صورت کا مضمون ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ انسان کی بدبختی گمراہ ہونے اور راہ راست سے منحرف ہونے اور بدخلق ہونے کے اہم اسباب میں سے قیامت کے دن کا انکار ہے، اس لیے کہ اگر قیامت کے دن کی لوگ تصدیق کر دیں تو ان میں سے کوئی اللہ کی مخالفت اور معصیت پر جرأت نہ کرے، یا اللہ کے ساتھ کفر کا یا جانتے بوجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات کا یا اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ صورت ایمان بالیوم الآخر کی اہمیت کو بتلا رہی ہے، اور ایمان بالیوم الآخر سے، یوم آخرت پر ایمان سے انسان کی عادات اور سلوک پر کیا اثر پڑتا ہے اس کو یہ صورت مبارکہ بیان کر رہی ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الماعون ہے، اس لیے کہ معون کا لفظ اکلوتی یہ صورت ہے جس میں معون کا لفظ آیا ہوا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر معون کا لفظ کہیں اور وارد نہیں ہے، لیکن اس صورت کو سورہ ارائیتا بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ ارائیت الذی بھی کہا جاتا ہے، سورہ دین بھی کہا جاتا ہے، سورہ تکذیب بھی کہا جاتا ہے، سورہ یتیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ الفاظ ان کے اس سورت مبارکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ سورۃ الماعون اپنے نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے جس کا نزول ہوا ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 7 ہے کوفیوں اور بصریوں کے یہاں، اور 6 ہے باقی لوگوں کے یہاں۔ امام واحدی نے اسباب النزول کے اندر اس صورت کے شان ورود کے تعلق سے مقاتل اور کلبی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ صورت مبارکہ عاص ابن وائل الصحبی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ابو سفیان ابن حرب ہر ہفتے 2 اونٹ ذبح کرتا تھا، اور یتیم اس کے پاس جب آتا تھا اور ان میں سے اس گوشت میں سے جب کچھ حصہ مانگتا تھا تو ڈنڈا لے کر اس کو دوڑاتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت مبارکہ اتاری، فَأَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ اس صورت کی فضیلت میں کوئی خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت نہیں ہے، سوائے اس روایت کے جو واصلہ ابن الاسقا کی ہر روز آپ کو پیش کی جاتی ہے آپ کی خدمت میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل صورتوں کو اپنی فضیلت میں شمار کیا تھا کہ ان جیسی صورتیں اللہ رب العالمین نے سابقہ کسی رسول کو اللہ رب العالمین نے نہیں عطا فرمائی۔ تو یہ صورت کی اہمیت ہے کہ یہ مفصلات میں سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خاص اہمیت اس کی نہیں ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الماعون میں اور اس سے ماقبل جو صورت آئی تھی، یا صورت جس کو ہم نے پڑھا ہے سورہ قریش، تو سورہ قریش میں اور سورہ ماعون کے مضمون میں کیا مناسبت ہے؟ سورہ قریش میں جب اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ قریش کو چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں جس رب نے بھوک کی حالت میں انہیں خوراک میسر فرمائی اور خوف کی حالت میں امن نصیب فرمایا، خوف سے امن عطا کر دیا اور بھوک کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے ان کو رزق عطا فرما دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس شخص کی مذمت بیان کی جو مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے وہاں کہا کہ اس بیت یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، تو یہاں اللہ رب العالمین نے
اس شخص کی مذمت کی جو اللہ کی عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین شکل صلاۃ اس سے غفلت برتتا ہے، نماز سے غفلت برتتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے قریش پر نعمتوں کو شمار کیا سورہ قریش کے اندر، اور وہ ان نعمتوں کے باوجود بعث کا اور حشر اور نشر کا، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر احسان جتلاتے ہوئے یوم جزا کے انکار پر دھمکی ان کو دی اور اپنے عذاب سے اس صورت میں ڈرایا۔ یہ مناسبت ہے سورہ قریش کے مضمون میں اور سورہ ماعون کے مضمون میں۔ اب آئیے سورہ ماعون کے بعد جو صورت واقع ہے اس میں اور سورہ ماعون میں مناسبت کیا ہے اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں۔ سورہ ماعون کے بعد سورۃ الکوثر آئی ہوئی ہے۔ جب اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یوم جزا کو جھٹلانے والے کا ذکر کیا اور اس کی صفت بیان کی کہ وہ بخیل ہوتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، زکوٰۃ کو روکتا ہے جو مسکینوں اور یتیموں کا حق ہے، تو اس کے مقابلے میں سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العالمین نے بخل کے مقابلے میں انا اعطینا کل کوثر کل کوثر کو ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، انا اعطینا کل کوثر، کوثر خیر کثیر کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر، ہر خیر جتنا چاہو لٹاتے جاؤ لٹاتے جاؤ۔ جب پہلی صورت میں بخیلی کا ذکر کیا گیا اور ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کو بھی جو واجبی حق ہے اس کو بھی روکنے کا ذکر آیا، تو یہاں کوثر کا ذکر آیا، اور کوثر یہ خیر کثیر کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز میں بہتات، ہر چیز میں لٹانے کا ذکر جس کے اندر ملتا ہے۔ اور جب سورہ ماعون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فویل للمصلین، کہ ہلاکت اور بربادی یا ویل ہو، جہنم کی وادی ویل ہو اس شخص کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فصل لربک وانحر۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو بخیلی سے بچایا، آپ کو جود و سخا کا مرکز بنایا، تو پھر اے نبی آپ بخیلی نہ کریں اور نماز میں سستی نہ کریں۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اور جب اوپر سورہ ماعون میں اللہ نے ذکر کیا کہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، الذین ہم یراؤون، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فصل لربک، نماز اپنے رب کے لیے پڑھیے، خاص کر کے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو دھیان میں رکھ کر، یعنی ریاکاری کرنے کے لیے عبادت انجام نہ دیجیے۔ دیکھ رہے ہیں سورہ ماعون اور سورہ کوثر کے مضمون میں کتنی ہم آہنگی ہے۔ اور زکوٰۃ روکنے والے پر اس کے بالمقابل یہاں پر کہا گیا فصل لربک، اس کے بعد کیا کہا وانحر، اور وانحر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونٹوں کی قربانی کیجئے اور اس کے گوشت کو لٹائیے، دیجئے یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، حاجت مندوں کو، جن کے جو لوگ لقمہ عیش کو ترسے ہوئے ہیں ان کو وانحر۔ تو اوپر روکنے کا ذکر آیا، یہاں دینے کا ذکر آیا، یعنی قربانیوں کے جو گوشت ہیں ان کو آپ صدقہ اور خیرات کریں، ان کو لوگوں میں تقسیم کریں۔ تو جن چار چیزوں کی مذمت بیان کی گئی اوپر سورہ ماعون میں، اس صورت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ کوثر میں انہی چار چیزوں کے اپوزٹ جو صفتیں ہیں ان کو ذکر کر کے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حکم دیا گیا۔ یہ مناسبت ہے سورہ ماعون اور سورہ کوثر کے مضمون میں۔ اس صورت کے اندر موضوعات کیا کیا ہیں؟ اس صورت میں آیت نمبر 1 سے 3 تک قیامت کے دن کے انکار کرنے والوں کی حالت سے تعجب کا اظہار ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ان کو؟ دیکھا، کتنے تعجب کی بات ہے۔ یوم دین کا، یوم جزا کا، یوم قیامت کا، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن اور اعمال کے حساب و کتاب کے دن کا وہ انکاری ہو رہا ہے۔ دیکھا آپ نے اسے؟ تو تعجب کا اظہار ہے، کس سے؟
یوم آخرت کے دن کا انکار کرنے والے سے، اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اور آیت نمبر 4 سے 7 میں اس شخص کو دھمکی دی گئی ہے جو اپنی نماز کے سلسلے میں غفلت برتتا ہے اور لوگوں سے خیر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ثواب اور عقاب کے واقع ہونے کا انکار کرتا ہے قیامت کے دن؟ تو وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو مانے اور اللہ کی منع کردہ چیز سے رک جائے۔ اور یہی وہ شخص ہے جس کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ یتیم کو سختی سے دھکے مارتا ہے اور یتیم کی عزت نہیں کرتا، یتیم کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتا۔ جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو یہ اکرام یتیم کے خلاف ہے یدع الیتیم۔ یتیم کی عزت اور یتیم کی توقیر کے بجائے وہ یتیم کو جسمانی اذیت بھی دے رہا ہے، گفتار سے بھی اذیت دے رہا ہے، اور اس پر ظلم بھی کر رہا ہے، اس کا حق بھی نہیں دے رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی دوسروں کو مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانے پر انگیخت نہیں کرتا۔ جبکہ یہ قابل تعریف صفت کیا ہے؟ جبکہ قابل تعریف صفت یہ ہے کہ انسان خود بھی خرچ کرے، مسکینوں یتیموں کو دے اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارے، جیسا کہ سورہ فجر آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ تم لوگ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے مسکین کو کھلانے پر۔ وہاں بھی اس کو مذموم صفت کے طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا۔ وہ لوگ، وہ نمازی جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور معمولی چیزوں کو لوگوں سے روکتے ہیں، جس کے اندر زکوٰۃ سے روکنے کا بھی مضمون شامل مانا ہے مفسرین نے۔ یہاں پر صلاۃ کا جو ذکر کیا اور اس سے پہلے یوم آخرت کی تکذیب کا ذکر کیا، کیا ہے دونوں میں مناسبت؟ یوم آخرت کا انکار اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فویل للمصلین، تو فویل للمصلین اور الذی یکذب بیوم الدین، دونوں میں کیا ہم آہنگی ہے؟ ایک بندہ یوم دین کا یعنی یوم قیامت کا انکار کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، اور دوسرا بندہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیا مناسبت ہے؟ کہتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے تو گویا اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کا جب انکار کرتا ہے تو پھر اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے عبادت کیسے انجام دے گا، نماز کیسے ادا کرے گا؟ اسی لیے کہا فویل للمصلین، یہاں پر یہ مناسبت ہے۔ تو وہ لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، غفلت برتتے ہیں، اور اگر ادا کرتے بھی ہیں وقت سے نکل جانے کے بعد تو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ نہ اس کے شروط کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اس کے اوقات کا، نہ اس کے واجبات کا، نہ اس کے آداب کا، اور نہ اس کے ارکان کا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 143 میں فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، کہ یقیناً منافقین وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ وہ اللہ خود ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سست رفتاری، سست روی سے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور اللہ کو بہت کم وہ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ صفات جو سورہ ماعون میں ذکر کی گئی ہیں، یہ صفات در حقیقت مسلمانوں کی صفات نہیں ہیں، یہ منافقین کی صفات ہیں۔ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہے،
اللہ رب العالمین اس صفت کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین ختم کر دے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس صفت سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مذمت کے سیاق میں ان لوگوں کے تعلق سے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ نماز نہیں ادا کرتے ہیں مگر نہایت سستی سے، بوجھل پن سے، اور وہ خرچ بھی نہیں کرتے ہیں مگر نہایت ناپسندیدگی سے، طوعاً و کرہن۔ تو گویا نماز میں اور خرچ کرنے، ان دونوں کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رشتہ مضبوط ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرتے ہوئے صلاۃ ادا کرے گا تو وہ بندہ بندوں کے حق کو ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ بھی دے گا، صدقہ اور خیرات بھی دے گا، اور جو بندہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرے گا وہ بندے کے حق میں بدرجہ اولیٰ کوتاہی کرے گا۔ اور یہیں سے قرآن کریم کے اندر 80 سے زائد جگہوں پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ کو باہم مربوط انداز میں قرآن بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ جو صلاۃ کی اقامت کا لحاظ رکھنے والا ہوگا، نماز کو وقت کے اندر پابندی کے ساتھ شروط، ارکان اور واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو بندہ ادا کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مال میں جو حقوق واجب ہوتے ہیں بندوں کی خاطر، ان حقوق کو کبھی نہیں روک سکتا ہے۔ اور یہ مفروض یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے صحیح صفت کے ساتھ تو وہ زکوٰۃ میں بھی کوتاہ نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں کو قرآن ایک ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اور ویؤتون الزکاۃ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو جو بندہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب۔ لیکن وہ متقین ہیں کون؟ سب سے پہلی بات کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب میں سب سے پہلے یوم آخرت پر ایمان شامل ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ثواب ہوگا، عذاب ہوگا، پھر پل صراط ہوگا، جہنم ہوگا، جنت ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، یہ سب غیب میں سے ہے۔ تو یہ کتاب مقدس ہدایت ہے کس کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جس کا ایک حصہ یوم آخرت اور اہم حصہ ہے یوم آخرت۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، بعینی وہی بات جو یہاں پر قرآن نے کہا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اور اس کے بعد کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کچھ آیتوں کے بعد۔ تو یوم الدین کا انکار اور صلاۃ کی اقامت میں کوتاہی دونوں آپس میں ایسے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، قرآن کے آغاز ہی میں قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ان کے لیے ہے جو غیب پر، یعنی یوم آخرت اور اس دن پیش آنے والے سارے معاملات پر جو غیب ہیں ایمان رکھتا ہے، اور صلاۃ قائم کرتا ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو جو یوم آخرت پر ایمان رکھے گا لازمی طور پر وہ صلاۃ کی اقامت پر توجہ دے گا، اور جو صلاۃ کی اقامت پر توجہ دے گا وہ لازمی طور پر اللہ کے جو مال میں حقوق ہیں بندوں کے لیے ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا۔ گویا یہ ساری صفتیں ایک کے بعد ایک پر، یعنی ہر بعد میں آنے والی صفت پہلے والی صفت پر مرتب ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ گہرا رشتہ ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں وہی انداز ہے، وہی ترتیب ہے، سورہ ماعون میں وہی ترتیب ہے، سورہ کوثر میں وہی ترتیب ہے۔ گویا قرآن نے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ایک چیزوں کو سیکوینس میں ذکر کیا ہے، وہ چیزیں اسی سیکوینس میں حقیقت میں ہوتی بھی ہیں، اور اسی سیکوینس میں غائب بھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یوم آخرت پر ایمان ختم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسان زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کے اندر وہ ساری منفی صفات آنے لگتی ہیں جس کا ذکر سورہ ماعون میں کیا گیا ہے۔ الذین هم یراؤون، یعنی وہ لوگ، ان کی ایک صفت کیا ذکر کی کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنی نماز کو، جب ان کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تو وہ نماز اللہ کے لیے خالص کر کے نہیں پڑھتے اور اللہ کے ثواب میں رغبت ظاہر کرتے ہوئے نہیں پڑھتے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ مومنین دیکھ لیں ان کو اور ان کی تعریف کریں کہ صاحب فلاں تو بڑا نمازی ہے، یا پھر یہ کہ کسی دنیاوی نفع کی خاطر وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نماز ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے اندر اور الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ والی جو آیتیں کہیں گئی ان میں کیا مناسبت ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے نماز کے معاملے کو کھول کھول کر بیان کیا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صلات کے تذکرے کو ذکر فرمایا۔ جب لوگوں کا حال اپنے خالق کے ساتھ بیان کر دیا تو پھر لوگوں کا حال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی مخلوق کا مخلوق کے ساتھ کیسا ہے اس کو بیان کرنے پر توجہ دی، اور اس بات کو بیان کیا کہ وہ لوگ جن کا اپنے رب سے صلہ اچھا نہیں ہے، یقینی طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ ایسے لوگوں کا صلہ، ایسے لوگوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اخلاق کا جب ذکر آتا ہے اسلام کے اندر تو اخلاق کو یا مکارم اخلاق کو توحید سے جوڑا جاتا ہے۔ مکارم اخلاق آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہا فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ تو قرآن تھا یا یہ اخلاق کی تعلیمات کا جو سرچشمہ ہے، جو منبع ہے، وہ کیا ہے؟ توحید کو بجا لانا۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں بجا لا سکتا، اللہ کے حقوق کو جو خالق ہے اگر اس میں کوتاہ ہے تو پھر وہ بندوں کے حقوق کو کیسے سمجھے گا اور بندوں کے حقوق کا خیال کیسے رکھے گا جس کو آپ اخلاقیات میں درج کرتے ہیں۔ اس لیے وہ بندہ مکارم اخلاق سے متصف حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں بہت گہری بات یہ ہے، اور قرآن نے اس مضمون کو جا بجا بکھیر کر اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اخلاقی تعلیمات کا آغاز اور اس کا نقطۂ آغاز اور اس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ توحید کا بجا لانا ہے۔ توحید اگر کوئی بجا لاتا ہے، اگر وہ اخلاق کی اعلیٰ تعلیم جو اللہ کے تئیں بندوں کی طرف سے واجب ہوتی ہے، اگر وہ اپنے رب کے تئیں اخلاقی تعلیمات پر عمل پیرا ہے تو وہ بدرجہ اولا مخلوق کے تئیں اپنی اخلاقی اور تربیتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا اہل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے رب کے حقوق کے اندر، جس میں سب سے بڑا حق عبادت کا حق ہے، توحید کا حق ہے، اگر وہ اس میں خلل کا شکار ہے تو ایسا بندہ مخلوق کے ساتھ حسن خلق کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، لازم و ملزوم چیز ہے یہ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر جب کہا صلات کو ذکر کیا، اس کے بعد وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کو ذکر کیا، تو یہ بتلانے کے لیے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے حق کو جو صلات ہے اگر وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ادا کر رہا ہے، اس میں وہ اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کر رہا اور اخلاص کے ساتھ ادا نہیں کر رہا اس کو، تو پھر وہ بندہ مخلوق کے تئیں داد و دہش والا بھی نہیں ہو سکتا، وہ بخیلی کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا اور سارے لوگوں کے حق کو مارنے میں وہ سب سے سر فہرست ہوگا۔ اسی لیے اس کے بعد بخیلی کی صفت کو قرآن نے ذکر کیا کہ بخیل شخص ہے وہ، کہ وہ شخص معمولی نفع کی چیزوں کو بھی دوسروں سے روکتا ہے کہ کہیں ان کے ہاتھ نہ لگ جائے، گرچہ اس کے پاس اس کا کوئی مصرف نہ بھی ہو تب بھی، اور اس کو عاریتاً دینے میں اسے کوئی حرج نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس کو روک لیتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر جن منفی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ان میں سے کوئی صفت ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی،
اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جیسے نماز کو ضائع کرنا، نماز میں سستی کرنا، یا دوسروں سے خیر کو روکنا، تو پھر چاہیے کہ ان صفتوں سے وہ توبہ کرے اور ان صفتوں کو چھوڑ کر اس کے بالمقابل جو اچھی صفتیں ہیں ان کو اختیار کرے۔ نماز کو وقت پر پابندی کے ساتھ شروط اور ارکان و واجبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کا اہتمام کرے، خاص طور سے اس ماہ مبارک کے اندر، اور دوسروں کو جو اللہ نے اس کو روزی دی ہے اس روزی میں سے یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو وہ دل کھول کر کے دے، اور بخیلی کو اپنی بخیلی جیسی مذموم صفت کو اپنے سے دور کرے۔ اور قرآن کریم کو اس لیے نہ پڑھے کہ صرف پڑھنا برائے پڑھنا ہو، تلاوت برائے تلاوت ہو، بلکہ تلاوت برائے عمل ہو۔ تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد بخیلی کی صفت سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا جائے۔ نماز کے اندر اگر ریاکاری کا ذہن میں آتا ہے تو ریاکاری کے خیال کو اپنے دل سے نکال دیا جائے، نماز خالص اللہ کے لیے ادا کی جائے۔ یوم آخرت پر ایمان اگر ہمارا کمزور ہے تو یوم آخرت کے اوپر اپنا ایمان پختہ کریں، اور جتنی منفی صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں ان صفتوں سے اپنے آپ کو کنارے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ قرآن میں جو وحی آتی تھی، جو تعلیمات آتی تھیں، جن کی آپ تلاوت کرتے تھے، ان کو آپ اپنے عملی پیکر میں ڈھالا کرتے تھے، اور یہی بات صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھتے ہوئے ان کو کئی سال کا عرصہ لگ گیا، اس لیے کہ ان کے یہاں یہ اصول تھا کہ وہ کسی آیت کو سیکھنے کے بعد جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو ان کے یہاں ایک رات میں ختم کرنا یا 3 دن میں ختم کرنا یا 10 دن میں ختم کرنا یہ اہم نہیں تھا، اہم یہ تھا کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں اور اس کو عملی پیکر میں ڈھالیں، جس کے لیے قرآن آیا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس چیز کا ہم اہتمام کریں، اور جو بھی عبادت کریں، جو بھی نیک کام کریں، وہ اللہ کے لیے خالصتاً کریں، خالصتاً لوجہ اللہ کریں، دنیا کو دکھانا اس کے اندر مقصد نہ ہو۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری میں انجام دیا گیا جو عمل ہے وہ چاہے جتنا قیمتی ہو، اللہ رب العالمین اس کو ضائع کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اعمال میں سے صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے ادا کیا گیا ہو۔ ایک چیز یہاں پر یہ پتہ چلی کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ اخلاص اور احسان کی صفت سے متصف ہوتے ہیں، عمومی طور پر اخلاص اور احسان کی صفت سے متصف ہوتے ہیں، جبکہ فاسق و فاجر اور کافر لوگ یہ ان کے یہاں کفر اور بخل کی صفت پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کفر اور بخل ان دونوں صفتوں کی قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر مذمت بیان کی ہے۔ اور ریاکاری یہ اخلاص کا ضد ہے، اور معون سے روکنا یہ احسان کی ضد ہے۔ تو ہمیں کفار کی صفت کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، اہل ایمان کی صفت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں کو ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ان دونوں صفتوں کو ذکر کیا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے مار کر نکال دیتا ہے اور مسکینوں کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن کا انکار اور یتیموں کو دھکا دینا اور مسکینوں کے کھانے پر نہ ابھارنا، ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صرف مثالیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والا خالی اس 2 صفت میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ یہ مثال کے طور پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں قسموں میں سے ایک مثال کو ذکر کیا ہے تاکہ بقیہ جو بری صفات ہیں ان کو اپنے طور پر سمجھ لیا جائے۔
اور یہ دونوں صفتیں جن کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ یتیم کو دھکے مارنا اور مسکین کو کے کھانے پر نہ ابھارنا، یہ دونوں صفتیں صرف شریعت اسلامیہ اس کو مذموم صفت نہیں گردانتی، بلکہ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی اگر کسی دین دھرم کو کوئی ماننے والا نہ بھی ہو تب بھی وہ ان دونوں صفتوں کو اچھی صفت نہیں کہہ سکتا۔ تو گویا یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر قرآن و سنت میں یتیم کی بے حرمتی، یتیم کی بے عزتی اور مسکین کے کھانے کا خیال نہ رکھنے والوں کو بری صفت سے متصف گردانا، ان دونوں کو بری صفت گردانا ہے، تو یہ صرف شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے بلکہ پوری فطرت کے خلاف ہے۔ یہ چاہے انسان کسی مذہب کا ماننے والا ہو چاہے نہ ماننے والا ہو، یہ چیز مروت کے خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کافر یوم آخرت کا انکار کرتا ہے تو یوم آخرت کا انکار ہی اس کو اپنی اس روش پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ یتیموں کو کی بے عزتی کرتا ہے اور مسکین کے کھانے پر نہیں ابھارتا۔ اس لیے کہ اگر یوم آخرت پر ایمان رہتا تو جزا و سزا کا تصور اس کو ہوتا، اچھے اور نیک کاموں کا بدلہ ملنے کا مزاج اس کے ہاں بنتا۔ لیکن جب بدلہ ملنا ہی نہیں ہے، جب آپ اچھا کرو یا برا کرو کوئی آپ کو کچھ اثر پڑنے والا ہے ہی نہیں، اس کی کوئی باز پرس کا جب تصور ہی نہیں ہے، تو پھر انسان کاہے کو کرے گا اچھا کام؟ اچھا کام کرنے کا کیا شوق چل رہا ہے گا؟ شوق کس بنیاد پر چل رہا ہے گا؟ بھئی آپ اور ہم کرتے ہیں کیوں؟ کہ ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمارے نیک اور برے اعمال شمار ہو رہے ہیں، اور نیک اعمال ہمارے لیے خیر کا باعث بنیں گے، برے اعمال ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنیں گے، تبھی تو آپ کرتے ہو۔ تو جب وہ بندہ یوم دین کا ہی انکار کرتا ہے تو وہ بھلا یہ سب چیزیں کیوں کرے گا؟ گویا یتیموں کے بارے میں جو صفت ذکر کی اس بندے کی، یا مسکینوں کے بارے میں جو صفت ذکر کی اس بندے کی، وہ صفتیں اس کے اندر کہاں سے پیدا ہوئیں؟ قیامت کے دن کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اصل مرض وہاں ہے۔ اگر وہ چیز درست ہو جائے تو یہ صفتیں شاید اپنے آپ اس کے ہاں درست ہو جائیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جب مسکین کا ذکر کیا تو کہا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ یہاں آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا سوال کا پیٹرن چینج ہے یا صفت کو ذکر کرنے کا پیٹرن بدلا ہوا ہے؟ یعنی قرآن یہاں پر یہ کیوں نہیں کہتا کہ جیسے کہا کہ یدعو الیتیم، یتیم کو خود بنفس نفیس وہ دھکے مار کر کے نکال رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، تو یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ ولا یطعم المسکین؟ مثال کے طور پر قرآن کے علاوہ میں اگر کہا جائے کہ ولا یطعم المسکین، یتیم کو دھکے مار کر کے باہر کر رہا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا؟ جو بندہ یتیم کے حق کو یتیم تک پہنچنے سے روکنے والا بندہ ہے، وہ اپنے مال سے مسکین کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہے؟ یتیم کا اس کا اپنا مال ہے، یتیم کا اس مال سے اس یتیم کو حق نہیں دے رہا ہے جو اس کا ہے بھی نہیں۔ جو یتیم کا اپنا مال ہے اس مال کو ہڑپے بیٹھا ہے اور اس کو لقمے لقمے کو ترسائے ہوئے ہے، وہ بندہ جو یتیم کو اس کا اپنا مال دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی مسکین کو اپنے مال میں سے 2 روٹی دے دے گا؟ اس کے بارے میں آپ تصور بھی کر سکتے ہو؟ سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ یتیم کو دھکے مارتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ کہا کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ تو چونکہ یدعو الیتیم کے اندر یہ اشارہ اللہ نے دیا ہے کہ یہ بندہ اپنے مال میں
کس قدر بخیل ہوگا اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ یہ یتیم کے مال میں اس درجہ بخیلی کر رہا ہے کہ اس مال کے وارث، اس مال کے حقدار سے ہی اس مال کو روکے بیٹھا ہے، جو اس کی اپنی ملکیت بھی نہیں ہے۔ دوسرے کی ملکیت پر اگر اس درجہ وہ بخیل ہے تو اپنی ملکیت کے بارے میں کتنا بخیل ہوگا، تصور کر لو آپ۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ولا یطعم المسکین نہیں کہا، بلکہ کہا ولا یحض علی طعام المسکین۔ یعنی اور یہ جو صفت ہے یہ گھٹیا پنے کی اور رذالت کی یہ معراج ہے، اس سے زیادہ گھٹیا پن کوئی اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انسان اپنے مال میں بخیلی کرے لیکن انسان دوسرے کا مال جو اس کے پاس ہے اس میں بھی بخیلی کرنے لگے، یہ بخیلی کی معراج ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سے جو برعکس صفت ہے اس میں مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اسی طرح سورہ بلد میں 17 نمبر آیت میں، اور سورہ عصر میں کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو یہاں پتہ ہی چلا کہ یہ بندہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے یہ غایت درجہ گھٹیا انسان ہے، جس سے گھٹیا انسان کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے۔ اور طعام المسکین کہا قرآن نے اس بات کا اشارہ دینے کے لیے کہ وہ مسکین جو ہے وہ حقیقت میں ایک وقت کے کھانے تک کا محتاج ہے، وہ مستحق ہے کہ اس کو کم از کم نان شبینہ فراہم کر دیا جائے، 2 وقت کی روٹی اس کو فراہم کر دی جائے، رات کو اسے بھوکا نہ سلایا جائے۔ طعام المسکین، مسکین کا کھانا جو اس کا واجبی کھانا ہے وہ بھی اس کے پاس میسر نہیں ہے، اور اس کو بھی یہ بندہ اس کو دینے پر بھی ابھارتا نہیں ہے۔ یہ مضمون بیان کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور فویل للمصلین کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے سورہ مریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان کیا، اور نماز میں غفلت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے وہاں بھی غی کی دھمکی اللہ نے ان کو دی ہے۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ جانشی بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، اپنی ہوس کے پیچھے پڑے، تو فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی میں پہنچیں گے۔ غی یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جیسا کہ تفسیروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ نماز کے واجبات میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑنا یہ قابل مذمت ہے، گرچہ ظاہر میں انسان نماز پڑھنے والا ہو۔ مسئلہ یہاں نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا ہے، اور نماز قائم تب ہوگی جب آپ وقت پر پابندی کے ساتھ شروط، ارکان، واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کریں، ان میں سے کسی چیز میں کوئی کوتاہی آپ سے نہ ہو، ورنہ اگر آپ سے کوتاہی ہوتی ہے تو پھر آپ یقینی طور پر جس قدر کوتاہی ہے اس کے اعتبار سے آپ قابل مذمت ٹھہرائے جائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سہو اور غفلت اور نسیان کو تو معاف کر دیا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین یہاں پر نماز میں سہو کر دینے والے یا نماز کے اندر غفلت کر دینے والوں پر مواخذہ کیسے کر رہا ہے؟ کیا سہو پر بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مواخذہ ہوتا ہے؟ تو کہا کہ صاحب سہو سے مراد یہاں بھول چوک نہیں ہے، یہاں سہو سے مراد کسل مندی ہے، سستی ہے اور جی چوری ہے، جس کی وجہ سے انسان جانتے بوجھتے تکاسل کا شکار ہو کر نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتا ہے۔ اس سے مراد وہ بھول چوک والا سہو نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ اگر اللہ رب العالمین نے
ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو نماز کو وقت پر نہیں ادا کرتے یا صحیح صفت پر نہیں ادا کرتے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ نماز بالکلیہ پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. اسی لیے محققین علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ مکمل طور پر نماز کو چھوڑنے والا ہے وہ کافر 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 ہے. اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، اس کو مسلم قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی وراثت نہیں لگے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں بچے گا. مسلمانوں میں سب سے آخری کیٹیگری یہ ان لوگوں کی ہے جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں، جن کا ذکر یہ صورت مبارکہ کر رہی ہے. اگر کوئی بندہ اس سے بھی نیچے جا چکا ہے اس طور پر کہ نماز بالکلیہ چھوڑ رہا ہے تو پھر تو وہ مسلمان بچا ہی نہیں. چاہے وہ کترا پاجامہ ٹوپی لگاتا رہے، چاہے وہ داڑھی رکھتا رہے، عبداللہ عبد الرحمن کہتا رہے، لیکن وہ دھوتی والوں میں سے شمار ہوگا. وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. محققین علماء نے قرآن اور حدیث کی صریح دلیلوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے. اور یہاں سے بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز میں غفلت کرنے والوں کے بارے میں جب یہ بات کہی ہے تو نماز بالکلیہ مطلقاً پورے طور پر چھوڑنے والوں کے بارے میں کیا ہوگا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس صورت مبارکہ کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مذموم صفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اہل ایمان کی صفات سے متصف کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی بری صفتیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے کنارہ کش ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین ہمارا تعاون فرمائے ان صفتوں سے کنارہ کش ہونے پر. اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا صاحب ایمان اور متقی و پرہیزگار بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارے گھر کے اندر ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے والدین کو، اللہ رب العالمین سب کو جو اسلامی صفات ہیں ان سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو بری صفات قرآن میں ذکر کی گئی ہیں ان ساری صفتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلامی صفات پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.